قابل احترام معزز سامعین اور میری اسلامی اور دینی ماں اور بہنوں، چونکہ قربانی کے فضائل اور مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے، اس لیے حسب معمول آج بھی ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانا ہے۔ وہ یہ ہے کہ قربانی کے لیے نصاب کیا ہے۔ تو اس موضوع پر کل قربانی کے لیے 2 نصاب سونا اور چاندی کی تفصیل آ چکی ہے، اور تیسرا نصاب کسی آدمی کے پاس سونا بھی ہو اور چاندی بھی ہو، مگر اس کے پاس سونا نہ نصاب کے بقدر ہے، یعنی 80% گرام 480 ملی گرام سونا نہیں ہے، بلکہ اس سے کم ہے۔ اسی طرح اس کے پاس چاندی تو ہے، مگر وہ چاندی نصاب کے بقدر نہیں ہے، یعنی 612 گرام 360 ملی گرام نہیں ہے، بلکہ اس سے کم ہے۔ تو اب کیا کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سونا اور چاندی دونوں کو ملا کر قیمت لگائی جائے گی، اور اس کی قیمت کا حساب کر کے دیکھا جائے گا کہ سونا اور چاندی دونوں کی قیمت سے اگر 612 گرام 360 ملی گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے، اور اس پر کوئی قرضہ بھی نہیں ہے، یا قرضہ ہے تو قرضے کے بقدر رقم نکالنے کے بعد جو رقم بچتی ہے اس سے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر قربانی کے دنوں میں کسی آزاد عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد یا عورت کی ملکیت میں اگر 10 گرام سونا ہے اور 2 گرام چاندی ہے، اور اس پر کوئی قرضہ بھی نہیں ہے، تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس پر قربانی کرنا واجب ہے، کیونکہ آج کل بازار میں سونے کی قیمت 1 گرام 4700 روپیے ہے۔ اس حساب سے 10 گرام سونے کی قیمت 40 پر 7000 ہوتی ہے۔ اور چاندی کی قیمت 1 گرام 50 پر 2 روپیے ہے، تو 2 گرام چاندی کی قیمت 104 روپیے ہے۔ تو 10 گرام سونا اور 2 گرام چاندی دونوں کی قیمت 40 پر 7000 104 روپیے ہوئی۔ چونکہ اس پر کوئی قرضہ بھی نہیں ہے، اور 40 پر 7000 104 روپیے میں 612 گرام 360 ملی گرام چاندی خریدی بھی جا سکتی ہے، کیونکہ جب بازار میں 1 گرام چاندی کی قیمت 50 پر 2 روپیے ہے، تو 612 گرام چاندی کی قیمت 30 پر 1000
820 پر 4 روپیے ہی ہوتے ہیں، اور یہاں اس سے زیادہ رقم ہے، اس لیے اس پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 4، قربانی کے لیے روپیے اور پیسے کا نصاب۔ اور اگر کسی کے پاس نہ سونا ہو نہ چاندی ہو، بلکہ اس کے پاس روپیے اور پیسے ہی، تو کتنے پیسوں میں قربانی واجب ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس آزاد عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد یا عورت کی ملکیت میں نہ سونا ہو نہ چاندی ہو، بلکہ روپیہ پیسہ ہو، اور وہ روپیہ پیسہ اتنا ہے کہ اس سے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے۔ آج کل کے حساب سے 612 گرام 360 ملی گرام کی قیمت 30 پر 1820 پر 4 روپے ہوتی ہے۔ تو جس آزاد عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد یا عورت کی ملکیت میں قربانی کے دنوں میں 30 پر 1820 پر 4 روپے ہو، اور اس پر کوئی قرضہ نہ ہو، یا قرضہ ہو تو قرضے کے بقدر مال الگ کرنے کے بعد بھی اس کی ملکیت میں 30 پر 1820 پر 4 روپے اگر بچے رہتے ہیں تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے، اور اگر قربانی نہ کرے تو وہ گنہگار ہوں گے۔ اگر کسی آزاد عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد یا عورت کی ملکیت میں قربانی کے دنوں میں 50,000 روپے ہیں، اور اس پر 15,000 کا قرضہ ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے، کیونکہ 50,000 میں سے 15,000 روپے قرض کے الگ کر لیے جائے تو 30 پر 5,000 روپے اس کے پاس بچتے ہیں، اور 30 پر 5,000 روپے میں 612 گرام 360 ملی گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے، کیونکہ 1 گرام 50 پر 2 روپے ہے، تو 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت صرف 30 پر 1820 پر 4 روپے ہوتے ہیں، اور یہاں اس سے زیادہ 30 پر 5,000 روپے ہیں، اس لیے اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور اگر کسی آدمی کے پاس جو آزاد ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، اور وہ مسلمان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، قربانی کے دنوں میں اس کے پاس صرف 40,000 روپے ہی اور اس پر 10,000 کا قرضہ ہے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ 40,000 روپے میں سے 10,000 قرضے کے الگ کر لیے جائے تو اس کے پاس صرف 30,000 روپے بچتے ہیں، اور 30,000 روپے میں 612 گرام 360 ملی گرام چاندی نہیں خرید سکتے، اس لیے کہ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت 30 پر 1820 پر 4 روپے ہوتی ہے، اور یہاں اس سے کم صرف 30,000 روپے ہے، اس لیے قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ 5، قربانی کے لیے تجارت کے سامان کا نصاب۔ یعنی اگر کسی آزاد عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد یا عورت کی ملکیت میں نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ پیسہ روپیہ ہے، بلکہ تجارت کے لیے لایا ہوا سامان ہے، جیسے فروٹ والوں کے پاس فروٹ، کرانہ دکان والوں کے پاس کرانہ کا سامان،
جو بیچنے کے لیے خرید کر لاتے ہیں وہ سامان ہے، اور وہ سامان اتنا ہے کہ اس کی قیمت سے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر جس آزاد عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد یا عورت کی ملکیت میں قربانی کے دنوں میں 30 پر 2000 کی قیمت کا تجارت کا سامان ہے، تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کسی آزاد عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد یا عورت کی ملکیت میں قربانی کے دنوں میں 30 پر 2000 کی قیمت کا تجارت کا سامان تو ہو، لیکن اس پر 10,000 کا قرضہ ہو، تو اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ 30 پر 2000 کے تجارت کے سامان میں سے 10,000 قرضے کا سامان الگ کر دیا جائے تو اس کے پاس صرف 20 پر 2000 قیمت کا سامان رہتا ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ قربانی واجب ہونے کے لیے 612 گرام 360 ملی گرام خریدے جا سکنے کا اتنا سامان ہونا چاہیے، اور یہاں اس سے کم ہے، اس لیے قربانی واجب نہیں ہے۔ اور اگر کسی آزاد عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد یا عورت کی ملکیت میں قربانی کے دنوں میں 50,000 روپے کی قیمت کا تجارت کا سامان ہے اور اس پر 15,000 کا قرضہ ہے، تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے، کیونکہ 50,000 کی قیمت کے تجارت کے سامان میں سے 15,000 قرضے کا سامان الگ کر دیا جائے تو بھی اس کے پاس 30 پر 5,000 روپے کی قیمت کا تجارت کا سامان باقی رہتا ہے، اور اس 30 پر 5,000 قیمت کے سامان سے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے، اس لیے اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ نمبر 6، قربانی کے لیے گھریلو ضروری سامان کے علاوہ زائد دوسرا سامان کا نصاب، یعنی کسی آدمی کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ روپیہ پیسہ ہے، نہ تجارت کا سامان ہے، بلکہ گھر میں روزانہ استعمال میں آنے والے ضروری سامان کے علاوہ زائد سامان ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں ٹی وی رکھی ہوئی ہے اور ٹی وی گھر کی ضروری سامان میں سے نہیں ہے، اسی طرح کسی کے پاس 2 فون ہیں، ایک فون استعمال میں ہے اور ایک فون رکھا ہوا ہے، اور 2 ٹو ویلر ہے، ایک استعمال میں ہے اور ایک زائد رکھا ہوا ہے، 2 مکان ہیں، ایک مکان میں خود رہتا ہے اور دوسرا خالی پڑا ہوا ہے، تو ٹی وی اور رکھا ہوا فون اور رکھی ہوئی ٹو ویلر اور خالی مکان یہ زندگی گزارنے کے ضروری سامان کے علاوہ ہے، ان تمام کی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر ان تمام کی قیمت سے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے تو پھر ان سامانوں کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ مثال کے طور پر گھریلو روزانہ استعمال میں آنے والے سامان کے علاوہ جو زائد سامان ہے ان کی قیمت اگر 30 پر 2,000 روپے تک پہنچ جاتی ہے اور اس پر کوئی قرضہ نہیں ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے، اور اگر زائد سامان کی قیمت 30 پر 2,000 کے برابر ہے اور اس پر 10,000 کا قرضہ ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے،
کیونکہ 30 پر 2000 کی قیمت کے سامان میں سے 10,000 قرضے کے بدلے 10,000 کا سامان الگ کر دیا جائے تو اس کے پاس صرف 20 پر 2000 قیمت کا سامان رہتا ہے، اور 20 پر 2000 سامان کے قیمت کے سامان پر قربانی واجب نہیں ہے، بلکہ قربانی واجب ہونے کے لیے 30 پر 1800 20 پر 4 روپے کی قیمت کا سامان ہونا ضروری ہے۔ اور اگر کسی آزاد، عاقل، بالغ، مقیم مسلمان مرد یا عورت کی ملکیت میں گھریلو ضروری سامان کے علاوہ زائد سامان 50,000 کی قیمت کا ہے اور اس پر 15,000 کا قرضہ ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے، کیونکہ 50,000 کی قیمت کے سامان میں سے 15,000 قیمت کا سامان الگ کر دیا جائے تو اس کے پاس 30 پر 5,000 قیمت کا سامان باقی رہتا ہے، اور اس سے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے، کیونکہ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت صرف 30 پر 1800 20 پر 4 روپے ہوتی ہے، اور اس کے پاس جو سامان ہے وہ 30 پر 5,000 روپے کی قیمت کا سامان ہے، اس لیے اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔